آپ کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رب کریم نے تمہارے اس وجود کے اندر اپنی تخلیق کے کتنے عظیم شاہکار رکھے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 1300 آیتیں ہیں، اور وہ 1300 آیتوں میں رب کریم نے خلق کائنات کی شان اور انسانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ویسے 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے 1300 آیتوں میں رب کریم نے آفاق کا ذکر کیا، اور آگے پھر ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا تبصرون۔ فرش سے لے کر آسماں تک یہ سارا جہاں تمہیں نظر آتا ہے، اور ان سب کو تو تم دیکھتے ہو، ساتھ میں اپنے آپ کو بھی دیکھا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے رب نے اس بشریت کے اندر، اس باڈی کے اندر، اس جسم کے اندر کتنے ایسے رب کریم کے قدرت کے وہ عظیم شاہکار ہیں کہ جس کے اوپر عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ کیا کبھی کسی انسان نے یہ غور کیا کہ ایک انسان کے سر پر اگنے والے جو بال ہیں ان کی تعداد تقریباً کسی کو پتہ ہے؟ سر پر اگنے والے جو عام طور پر بال ہوتے ہیں ان کی تعداد کسی کو پتہ ہے؟ اگر ہے تو بتا سکتا وہ، اور اگر نہیں پتہ تو پھر سن لیں، اگنے والے بالوں کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا وفی انفسکم، اپنے آپ کو ہی دیکھ لینا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری قدرت کے کتنے وہ حسین شاہکار ہیں کہ جو تمہارے وجود کے ساتھ موجود۔ اب یہ 3 لاکھ جو بال ہیں، ایک ایک بال کی پھر کوالٹی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کا پیر ٹوٹ جائے یا پیر پہ بال آ جائے یا پیر پہ پاؤں میں فریکچر ہو جائے تو وہ اپنا قدم زمین پر پھر رکھ نہیں سکتا، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا تو پھر وہ ڈاکٹر بھی اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی سے غلط رگ نہ کٹ جائے، ہڈی کے اوپر کوئی اثر نہ پڑ جائے، گوشت اپنی جگہ سے زیادہ نہ کٹ جائے، تو اس میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ماہر سرجن ہی اس کا آپریشن کرے گا تاکہ اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی دوبارہ سے جڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہر بال میں ہم نے رگیں رکھی ہیں، ایک ایک بال میں رگ بھی ہے، ایک ایک بال میں چکنائی بھی ہے، جیسے ہڈی اور گوشت کے ساتھ چکنائی پیروں پر ہوتی ہے وہ بال کے اندر بھی موجود ہے۔ جس طرح میں باریک رگوں کا ایک پورا جال دل کے اوپر موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں شریانے، تو اسی طرح سے ہر بال کے ساتھ شریانے اور رگیں بھی موجود ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ رب کریم نے اس کو بے جان کر دیا، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، ایک بال کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں رگیں بھی ہیں، شریانے بھی ہیں، چکنائی بھی ہے، اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ اللہ نے اس کو بے جان اس انداز سے کر دیا کہ جب وہ کٹتا ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ بال اگر ٹوٹتا ہے، پاؤں کسی کا اگر ٹوٹے، اللہ نہ کرے تو پھر محسوس ہوتا، اور ٹوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہڈی پر ایک بال بھی آ جائے تو پھر بندہ اپنا پیر زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ وہ جو 3 لاکھ بال تمہارے سروں پر ہے، ایک ایک بال میں یہ ساری چیزیں رگیں بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ چکنائی بھی ہے، اور اس میں شریانے بھی ہیں، اور بڑی باریک رگیں ہیں، اس میں ہم نے رنگ کا ایک گلدستہ بھی سجا دیا ہے، اور ایک ایک بال کو بچانے کے لیے ہم نے اس پر کورنگ بھی کر دی ہے۔ اتنی ساری چیزیں یہ ایک بال کے ساتھ ہیں۔ اگر بال کے اندر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی تو پھر بندے ہیئر ڈریسر کے پاس نہیں جاتے، پھر سارے سرجن کے پاس جاتے کہ سرجن صاحب میں نے آج اپنے بال ترشوانے ہیں، تو ذرا آپ اپنے سارے آلات نکالیں اور آج میرے سر کا آپریشن کریں۔
تو یہ میرے رب کی شان اور اس کا اعجاز ہے کہ 3 لاکھ بالوں کو رکھا، سب کچھ اس میں رکھا، لیکن اس کو بندوں کی آسانی کے لیے بے جان کر دیا تاکہ بندے اس کو محسوس نہ کریں۔ یعنی اس میں سب کچھ ہے، جان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس طرح پیر میں اگر کیل بھی چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، بال اگر وہ اس طرح سے پورا منڈوا بھی دے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ میرے رب کی شان اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو یہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ ان بالوں کا ذکر تو ہو گیا، لیکن بالوں کے ساتھ پھر ایک چیز اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کھوپڑی، اور اس کھوپڑی اور اس کے اندر موجود دماغ، اور اس کے بعد پھر دماغ کی کیا کیا کوالٹیاں ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ دور حاضر میں موبائل ایسے ہو گیا کہ آدمی ہو سکتا ہے جاتے ہوئے شاید اپنا بیٹا بھول جائے، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی بھول جائے، لیکن موبائل کہیں پر بھی نہیں بھولتا۔ یعنی یوں سمجھے کہ باڈی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ آدمی جب صبح گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جیب میں وہ موبائل ہی رکھتا۔ موبائل کا زمانہ ہے خریدتے وقت، خیر مجھے اتنی معلومات نہیں ہے موبائل کے حوالے سے، لیکن ہمارے جوانوں اور بچوں کو بڑی معلومات ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچے، وہ پوری پروگرامنگ ان کو پتہ ہے، اور اپنے مطلب کے جتنے بھی کام ہیں، کھیل کود، وہ سارے ان کو پتہ ہوتے ہیں کون سا بٹن دبانے سے کون سا کام ہوگا۔ لیکن موبائل خریدتے وقت ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ کہ جناب اس میں جو میموری کارڈ ہے وہ کتنے گیگے کا، اس کا ڈیٹا کیسا، اس کی فوٹو ریزلٹ کیسا آتا، اس کی ویڈیو ریزلٹ کیسی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں۔ اور جس میں سب سے زیادہ یہ کوالٹی ہو کہ جناب اس کا ڈیٹا 60 گیگا ہے، 60 جی بی، کہنا بھائی اس میں تو 60 جی بی آ جائے گا۔ اس کی جو ہے فوٹو جو اس کے اندر محفوظ ہوتا، وہ بڑا شاندار اس کے اندر محفوظ ہو جاتا۔ اس کی ویڈیو ریزلٹ بہت پیاری ہے۔ تو جتنا اس کے اندر کوالٹی آتی اتنی قیمت اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ رب کریم نے ان بالوں کے نیچے جو دماغ عطا کیا ہے اس کا گیگا کتنا ہوتا، اس کی میموری کے اندر کتنا جی بی فٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو تصویر سما جائے کہ 3 سال کا بچہ جب اپنے 90 سال کے دادا کو دیکھتا اور اس کے بعد دادا فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ جب بچہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تب بھی کہتا ہے مجھ کو دادا یاد ہیں، ان کی صورت ایسی تھی، ان کی داڑھی ایسی تھی، ان کی ٹوپی ایسی تھی، وہ ایسے چلا کرتے تھے، وہ ایسے بولا کرتے تھے۔ تو اس والے تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ دماغ، اب آئے میں دماغ کے حوالے سے، آج آپ لوگوں کے بھی دماغ تازہ ہوں گے۔ دماغ میں کتنا گیگا آتا، ڈیٹا کتنا ہوتا؟ اب سنیں، دماغ کے اندر 14 ارب خلیے ہیں۔ کتنے؟ 14 ارب خلیوں کا ایک پورا جال اللہ تعالیٰ نے اندر بچھا ہوا، جس کو کہتے ہیں اندرونی دماغ۔ یہ اندرونی دماغ ہے کہ جس میں 1400 خلیوں کا یہ پورا چھتا، جیسے شہد کا آپ نے دیکھا نا چھتا ہوتا ہے، ایسے پورے دماغ کا ایک پورا خلیوں کا ایک چھتا ہے، 14 ارب خلیوں کا یہ پورا چھتا ہے۔ اور اس چھتے کے اندر پھر یہ کوالٹی ہے کہ 3 سال سے لے کر اگر اس کی عمر 80 اور 90 سال تک کی بھی ہو جائے تو اس کو 3 سال کے وقت کی بات 80 سال میں بھی اس کو یاد رہتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی موبائل ایسا ہو کہ جو 80 سال تک چلتا رہے، جو 90 سال تک چلتا رہے۔ تو رب کریم نے انسان کا دماغ ایسا بنایا۔ اندرونی دماغ کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے۔ اب اندرونی دماغ ہے نا، اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، کہ جس طرح سے آپ اپنے موبائل پر کور چڑھاتے ہیں، سامنے پروٹیکٹر لگاتے ہیں تاکہ اسکرین بھی اس کی سیو رہے اور اس کی باڈی بھی سیو رہے اور یہ کچھ عرصہ 2-4 سال ہمارے پاس چل جائے، تو رب کریم نے اس اندرونی دماغ کو محفوظ کرنے کے لیے اوپر ایک جھلی رکھی ہے، اور وہ جھلی کے اندر بھی جو خلیوں کا سلسلہ ہے وہ ہے 114 کروڑ۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 1 ارب 14 کروڑ، 1 ارب 14 کروڑ خلیے اس میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایک جال ہے کہ جو اندرونی دماغ کو سیو کرنے کے لیے رب کریم نے اوپر پورا ایک جو ہے وہ چھلکا،
جیسے کیلے پہ چھلکا ہوتا ہے، اخروٹ پہ چھلکا ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایک اخروٹ جو ہے اس پر جیسے چھلکا ہے، تو دماغ کی اگر آپ صورت دیکھیں تو اخروٹ کو آپ جب نکالیں گے نا تو ایسے ہی دماغ کی اندر کی جو کیفیت ہوتی، تو اس کے اوپر یہ چھلکے کا اور اس پر 1,14,14,00,00,000 خلیوں کا یہ پورا جال رب کریم نے اس پر رکھا۔ اب آئیے، یہ اندرون دماغ کے تحفظ کے لیے رب کریم نے یہ رکھا۔ چلے ساری باتیں ایک طرف کہ رب کریم نے یہ قدرت دی، یہ خلیے رکھے، ایسا رکھا، دماغ ایسے بنایا، اندرونی دماغ ایسا، بیرونی منظر ایسا، اس کے تحفظ کے لیے رب کریم نے یہ جو موبائل جو کہ آپ کو 5 سال پرانی خبر بھی دے دیتا، 10 سال پرانا ڈیٹا بھی اگر اس میں آپ نے سیو کیا ہے تو شاید کسی کا موبائل وہ آپ کو 10 سال کے بعد بھی اس کا ڈیٹا دے دے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا اس میں وائرس آ جاتا اور اندر ایسا تہلکہ مچاتا ہے کہ جتنا بھی سارا اندر اس کا پروگرام ہوتا ہے وہ سارا تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اتنے پروگراموں والا یہ موبائل اگر بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے کہ جس کو دماغ میرے خدا نے دیا تھا۔ وہ جب ایسا موبائل وہ بنا سکتا ہے تو رب کریم کا وہ بندہ کہ جس کے دماغ کو اللہ نے اتنی عقل عطا کی کہ اس نے اتنا عظیم یہ موبائل بنا دیا۔ میں یہاں پر محبت بھری ایک بات یہ کہوں گا، حضور محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں، میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا کوئی دانہ رکھا ہو۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی دنیا کو غوث پاک کہتے ہیں میں ایسے رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ آج جب ہم نے اپنے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں رکھا تو بتائیں کہ یہ موبائل پوری دنیا دکھاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ میں رکھ کر پوری دنیا دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو آج سے 1000 سال پہلے شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے تھے کہ تم تو دیکھو کہ 1000 سال کے بعد چائنا اور امریکہ اور جرمن اور فرانس ان کے بنائے ہوئے یہ ہتھیار تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، ہماری آنکھوں میں رب نے وہ طاقت عطا کی ہے، ہم تو ایسے بیٹھے دنیا کو ایسے دیکھتے جیسے ہماری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ رب کریم نے یہ ساری شان اس بندے کو عطا کی اور اس کے دماغ کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ کر دی۔ موبائل میں جو میموری کارڈ لگتا، مجھے نہیں پتا ابھی کتنے گیگا کا آ چکا ہے، کتنی جی بی کا کارڈ ہوتا ہے، میرے پاس شاید موبائل ہے اس کے اندر 60 جی بی کا، مجھے بتایا کہ اس میں کارڈ جو ہے وہ 60 جی بی کا اس میں کارڈ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جیسے میں ملک شام میں ہوں تو مزارات کی ویڈیوز بنا کر میں یہاں پر دوستوں کو بھیجتا ہوں، 20-25 ویڈیوز بنائی تو موبائل ہینگ ہونے لگتا، جام ہونے لگ جاتا کہ بھائی آپ کے ڈیٹا جو ہے نا وہ بھر گیا، اس میں سے اب آپ کچھ چیزیں ڈیلیٹ کریں تاکہ آپ کی جو سروس ہے وہ بحال ہو سکے۔ میرے خدا نے فرمایا کہ اس دماغ کو کہ جو ہم نے میموری عطا کی ہے 3 سال سے لے کر 90 اور 100 سال تک کا سارا اس میں ڈیٹا جمع کرتے رہو، یہ کبھی ہینگ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اتنا مضبوط اس کی میموری جو ہے، تو وہ جو میموری کارڈ ہوتا وہ اتنا سا ہوتا جو موبائل کے اندر لگتا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں سیو ہوتی رہتی ہیں۔ انسان کے سر اور دماغ میں بھی ایک میموری کارڈ ہے جس کو کہتے ہیں قوت الذاکرہ، وہ یادگار کی جو قوت ہے وہ کتنی بڑی ہے، جیسے دال کا دانہ اتنا بڑا وہ حصہ دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ جس میں اللہ پوری زندگی کی یادداشت رکھتا، وہ دال کے دانے کے برابر ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل سائنس، طب اور حدیث پاک کی روشنی سے یہ مسئلہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہ دال کے دانے کے برابر ہوتا ہے کہ جس کے اندر ساری یادداشت ہوتی ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں، انسان جیسے جیسے عمر اس کی بڑھتی جاتی، یہ ہاتھ کی کھال ہے، چہرے کی یہ کھال ہے، اور اسی طرح جسم کی جو نشو و نما کہ اتنا بڑا پیدا ہوا، اتنا بڑا پیدا ہوا، اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ تو پہلے یہ کھال اس کی نرم تھی، پھر یہ سخت ہوئی، اور بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے تو اس میں جھریاں پڑ جاتی کہ یہ بڑھاپے میں چلا گیا۔ اب اس کے کھال میں بھی جھریاں آ گئیں، پیروں کے اندر بھی اب وہ طاقت نہیں رہی، ہڈیاں بھی جو ہیں وہ اب کھٹ کھٹ کی آوازیں آنے لگ گئی، عمر اس کی زیادہ ہو چکی، آنکھوں کی بینائی بھی اس کی کمزور پڑ گئی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک مشین ہے کتنا چلے گی؟
گاڑی کی آپ ایک مثال لے لینا کہ ایک گاڑی ہے 5 سال 7 سال چلے گی، اگر آپ نے اس کا خیال رکھا تو 10 سال چل جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ جناب اب یہ گاڑی، اس میں جان نہیں رہی، اب اس کا جو ہے وہ دم نکل چکا ہے۔ میں ابھی آپ کو مثال دے دوں، ریسنٹلی ابھی میری گاڑی بننے کے لیے گئی ہوئی 10 سال ہو گئے اس کو، ماشاءاللہ چل رہی ہے، مگر یہ ہے کہ اب یہ حال ہو گیا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑتا ہے کبھی کبھی علاج کے لیے، پرانی ہو گئی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا یہ جسم جو ہے، ہاتھ بھی کمزور ہوگا، پاؤں بھی کمزور ہوگا، آنکھیں بھی کمزور ہوں گی، جسم کے دیگر اعضاء وہ بھی کمزور ہوں گے، لیکن میرے خدا نے فرمایا کہ میں نے اے بندہ مومن تمہارے جسم کے 2 پرزے ایسے رکھے ہیں کہ جو بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہمیشہ وہ جوان اور تر و تازہ رہیں گے۔ ایک تمہارا دل ہے اور دوسرا تمہارا دماغ ہے۔ دل اور دماغ یہ ہمیشہ جو ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ یہ چلتے رہیں گے، کیونکہ جس دن دل بند ہوا تو اس دن تو پھر اعلان ہوگا کہ جناب فلاں صاحب تشریف لے گئے، اور جس دن دماغ بند ہوگا تو اس دن بھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بات یہاں پر ہو گئی میری مکمل۔ آج میں نے آپ کو دماغ کے حوالے سے یہ بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو دماغ عطا کیا، اس دماغ کو عطا کرنے کی وجہ کیا؟ اب آئیے میں آ رہا ہوں قرآن مجید کے اعجاز کی طرف۔ زمانے کا بہت بڑا شاطر اور مکار تھا جس کا نام ہے ابو جہل، جاہلوں کا باپ، یہ اس کا لقب ہے۔ اس کا نام ہشام ہے، لیکن اس کو لقب میرے آقا علیہ السلام نے کیا دیا؟ ابو جہل۔ یہ صرف جاہل نہیں، حالانکہ وہ مکے کا سردار بھی تھا، اور شاطرانہ سازشوں کے اندر جیسا دماغ اس کا چلتا تھا لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، عقلیں دنگ ہو جاتی، اتنی مکارانہ سازشیں اس کے پاس ہوتی تھی۔ اور مکے سے لے کر بدر کی وادی تک اس نے اپنی جو سازشیں کی، کبھی کسی کو نماز سے اس نے روکا، کبھی کسی کو دین میں جاتے ہوئے روکا۔ ولید قرآن سن کر حضور کے اس کلام سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ عنقریب تھا کہ ولید بن مغیرہ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اس کو اسلام میں داخل ہونے سے کس نے روکا؟ ابو جہل نے۔ یہ تھا سب سے بڑا اسلام کا دشمن، یہ تھا سب سے بڑا گستاخ رسول ابو جہل۔ لیکن رب کریم نے اس زمانے کے اتنے بڑے چیمپئن کو، جو سمجھتا تھا کہ مکاری میں میرے سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، میرے رب نے اس کو بدر کی وادی میں ایسا رسوا کر کے قتل کیا اور مروایا کہ وہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن گیا کہ مسلمانوں کے 2 بچے 9 اور 10 سال کے، معاذ اور معوذ، وہ جا کر اس پر پل پڑے اور اتنی تلواریں اس کو ماری ہیں کہ اسے واصل جہنم کر کے ہی چھوڑا۔ یہ تاریخ گواہ رہے گی اس بات پہ کہ تمہارا تو وہ بہت بڑا لیڈر تھا، لیکن تمہارے لیڈروں کو تو ہمارے بچے اپنی تلواروں کی نوکوں پہ اچھال دیتے۔ یہ تاریخ رب کریم نے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی۔ ابو جہل، ابو جہل کے لیے پھر قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا، اب سنیں قرآن کا وہ اعجاز کہ یہ دماغ جو رب کریم نے عطا کیا، یہ سامنے کے حصے کو جس کو ہم کہتے ہیں پیشانی، عربی میں اس کے لیے جبین کا لفظ بھی آیا، اور یہ جو اوپر کا حصہ اس کو قرآن نے کہا ناصیہ۔ کیا کہا؟ ناصیہ۔ وہ جب مسے کا مسئلہ آتا ہے نا تو اس میں یہی آتا ہے کہ پیشانی سے لے کر، ناصیہ سے لے کر۔ اب رب کریم فرما رہا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ وہ روکتا ہے اس بندے کو جو نماز کے لیے آیا؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی او امر بالتقوی، یا کسی کو تقوی کا حکم دیا تو یہ اس کو روکتا؟ ارأیت ان کذب وتولی، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اس نے جھٹلایا آپ کو اور پھر گیا؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ابو جہل نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب فرمایا کلا، وقت ختم ہو گیا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، کہ یہیں پر اس کا اختتام ہوا، مکاریوں کا دور اس کا ختم ہوا۔ لنصفعا بالناصیہ، وہ جس دماغ سے مکارانہ سازشیں کرتا تھا، جہنم کا پہرے دار زبانیاں
اس کو ناصیہ سے پکڑے گا. لنصفعا بالناصیہ، اس کو سر سے پکڑے گا. کون؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. اس کھوپڑی میں رب نے تم کو عقل عطا کی تھی، تم رب کریم کی وحدانیت پر ایمان لاتے، پیارے مصطفیٰ کی رسالت پر تم ایمان لاتے. جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں عشق رسول کی شمع اور زیادہ بیدار ہو جانی چاہیے تھی. تم کو اتنی ساری نشانیاں رب کی جو ہے وہ محبوب نے عطا کی، بجائے اس کھوپڑی کو کہ جو تم نے اپنی شاطرانہ مکاریوں میں استعمال کی، اس کھوپڑی کو تم استعمال کرتے رب کی عظیم شاہکار کو دیکھنے میں. اب آیا لنصفعا بالناصیہ، پکڑو اس کی پیشانی کو. یہ پکڑا جائے گا. ناصیۃ، وہ پیشانی، کاذبۃ، جھوٹی، خاطئہ، غلطیاں کرنے والی. فلیدعو نادیہ، تو بڑا بیٹھتا تھا اپنے پنچایتوں کے اندر اپنی میٹنگوں میں اور لوگوں کو وہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف، میرے حبیب کے خلاف بہکاتا تھا. بلا لے آج اپنے تمام حمایتوں کو، حمایتیوں کو آج تو بلا لے. کوئی بھی تیری حمایت کے لیے آنے کو تیار نہیں. جب تو نہیں بلا سکتا تو اب رب اس کو چیلنج فرماتا ہے. سندعو الزبانیہ، ہم بلائیں گے جہنم کے پہرے دار کو. زبانیہ کس کا نام ہے؟ جہنم کے پہرے دار کا نام کیا ہے؟ وہ فرشتے جو عذاب پر مسلط کیے گئے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. اس رمضان کی اس مبارک صبح میں کہ جیسے ٹھنڈی ہوائیں میرے مالک نے اپنے گھر میں ہم کو عطا کی، اے مالک مرنے کے بعد قبر میں بھی ویسے ہی عطا فرما. یہ ابھی تو صرف سننے کے اندر بات آ رہی ہے نا. ناصیہ اور زبانیہ، وہ جہنم کے وہ فرشتے جن کو رب نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت میں سب سے قوت والے وہ فرشتے ہیں جو ایسے پیشانی سے پکڑیں گے. اللہ اکبر. ایسے پیشانی سے پکڑیں گے اور اس کے بعد اس کو آگ میں ایسے پیشانی کو جلائیں گے کہ اس کا یہ پوری پیشانی پگھل کے باہر آ جائے گی. تو رب کریم نے فرمایا اب ہم بلائیں گے زبانیہ کو، جہنم کے پہرے دار اب آئیں گے. کلا لا تطیعو، اے میرے حبیب اس کی آپ نے نہیں سننی. وہ جو بکواس کرتا تھا ابو جہل، آپ نے اس کی نہیں سننی. واسجد واقترب، آپ سجدہ کریں اور اپنے رب سے قریب ہو جائیں. خطاب محبوب کو ہے لیکن حقیقت میں یہ خطاب محبوب کے غلاموں کو ہے کہ ایسے بے ایمانوں کے پیچھے کبھی نہ چلنا، ورنہ پھر ناصیہ اور کاذبہ اور زبانیہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اس عقل کو رب نے جو عطا کیا، یہ دماغ، اس کو استعمال کرنا تو قرآن پڑھنے میں، اس کو استعمال کرنا تو رب کے لیے تدبر اور تفکر میں. عقل جو رب کریم نے تم کو عطا کی، پوچھا کسی نے علم بڑا ہے کہ عقل؟ کسی پڑھے لکھے ارباب دانش سے کسی نے پوچھا کہ علم بڑی چیز ہے کہ عقل؟ تو انہوں نے کہا کہ عقل بڑی شے ہے. کہنا علم نہیں ہے؟ کہنا علم تو ابو جہل کے پاس بھی بہت تھا پر اس نے اپنی عقل کو اس پر استعمال نہیں کیا. اگر وہ اپنی عقل کو اس پر استعمال کرتا اور اس علم کو اپنی عقل پر ڈالتا تو آج اس کے لیے یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی اور اس کو جو ہے وہ اسلام ملتا، ایمان نصیب ہوتا. لیکن اس نے کبھی بھی، جانتا وہ سب کچھ تھا، اور جاننے کا نام کیا ہے؟ علم. لیکن اس نے اپنی عقل کو استعمال بھی کیا تو بجائے اس کو کہ حق کے لیے استعمال کرتا، اس نے باطل طریقے پر اپنی عقل کو استعمال کیا. اور رب کریم نے فرمایا کہ ناصیہ پکڑ کر، پیشانی پکڑ کے اس کو عذاب دیا جائے گا. خطاب یہ ابو جہل سے ہے، لیکن جو بھی اس کا پیروکار بنے گا اس کا یہی انجام ہوگا. اور جو محبوب کریم کے راستے پر چل گیا تو جنت الفردوس میں اس کا اعلیٰ مقام ہوگا. وما علیہ الا البلاغ. کے بدرو تو جا تم پہ کرو رو درو
طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی بھلا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رمضان شریف کے اس مبارک جمعے میں اے میرے مالک ہم سب پر جہنم کو حرام کر دے اور جنت ہمارا مقام کر دے۔ اس دعا کو اس رمضان کے اس پہلے جمعے میں، اس مبارک گھڑی میں ہم سب کے حق میں اے مالک قبول فرما، اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما، حبیب کے غلاموں کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔